वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां के एक दफ़ो ॿीहर भलीकार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। हिक तरफ़ समूरी सिंध सरापा एहतजाज आहे ऐं उन हवाले सां सिंध जे अवाम जेको आहे रोडनि ते आहे। सिंधू दरिया मां केनाल्स कढण वारे मनसूबे ख़िलाफ़ समूरी सिंध उथली पई आहे। उन्हनि जो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे, सिंधू दरिया मां के बि क़िस्म जो केनाल क़ाबिल क़बूल न आहे ऐं सिंधू जो पाणी जेको आहे असां कंहिं ॿिए खे खणणु कोन ॾींदासीं। सिंध जे अवाम पूरी तरह इन्हनि खे रिजेक्ट करे छॾियो आहे त सिंधू दरिया मां केनाल कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न आहे। पर ॿिए तरफ़ समूरी सिंध सरापा एहतजाज आहे ऐं उनखां अलावा वफ़ाक़ पंहिंजी होड़ ते हिन महल ताईं क़ाइमु आहे। न CCI जो इजलास थिए थो ऐं उनखां पोइ न वरी सिंध जे अवाम सां को नेगोशिएट थिए थो, न को डायलॉग थिए थो। पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ जेको आहे उहो सिंधू दरिया मां केनाल्स करण वारो मनसूबो यानी चोलिस्तान जो कम शुरू थी वियो आहे। ॿ ॾींहं पहिरियां पाण वीडियो ॾिठी, SUP चेयरमैन हुते मौजूदु हुआ। उन्हनि वाज़े तौर ते उहा वीडियो ॾेखारी ऐं चयो त उते जेका डेवलपमेंट आहे उहो स्टार्ट थी वई आहे ऐं चोलिस्तान केनाल जो कमु मुकमल तौर ते आगाज़ थी वियो। उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु तरफ़ समूरी सिंध सरापा एहतजाज, ॿिए तरफ़ केनालनि जो कमु शुरू थी वियो आहे। पर हिन महल ताईं वफ़ाक़ ऐं स्पेशली पीपल्स पार्टी रुगो बयाननि जी हद ताईं उन्हनि जो वर्जन आहे। बाक़ी उनखां अलावा प्रैक्टिकली हिन महल ताईं उन्हनि कुझु बि कमु न कयो आहे। उन्हनि जो इन हवाले सां केनालनि जे हवाले सां प्रैक्टिकली का उन्हनि जी एग्रीमेंट या को उन्हनि जो जेको आहे रिथा वापसि वठण वारी ॻाल्हि ॿोल न थी आहे। सो उन हवाले सां पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे GDA जी अगवान हैं मैडम सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि एक तरफ पूरी सिंध सरापा एहतजाज है, उसमें वकला हैं, सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी है और आम आवाम है। उस बावजूद इवन GDA है तो मुसलसल वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वफाक जो है वो अपनी अना पे कायम है। उसके बावजूद केनाल्स का काम जो है वो शुरू हो चुका है, चोलिस्तान केनाल का, लेकिन सिंध के अवाम को मुकम्मल तौर पे डिग्रेड किया गया। क्या कहेंगे उस हवाले से? जी, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहाँ पर अवाम सड़कों पर है। जो GDA समेत बाकी जो जमातें हैं एहतजाज कर रही हैं, स्टूडेंट सड़कों पर हैं, स्कूल मतलब कोई वकला को देख ले, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट मिल नहीं रहा। अब या तो कोई प्लानिंग में या कोई लाया अमल में ऐसी चीज है कि जैसे आप इस सवाल के जवाब के मुंतज़िर हैं। ये चीजें कल काफी लोगों से डिस्कस हुई थी कि ये सारा कुछ हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, मगर वही बात है कि जो करता धरता है उनके कान पर क्यों नहीं रहती। या तो जो हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने इतनी यकीन दहानी और गारंटी दी हुई है कि वो इस बात पर इतना है, या करने वाले हमें कुछ समझते ही नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा कितना एहतजाज करेंगे और उसके बाद जिनके साथ ही साथ काम होता रहेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अब आप इसका क्या जवाब दूं कि मैं तो खुद इस सवाल की मुंतज़िर हूँ कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको किसी ऐसे हाई कमेटी में बुलाया जाए, उसके ऊपर डिस्कस, तो आपके जो आपके क्या कहते हैं उसको एतराज़ात है उसके ऊपर बात हो, तो बस ऐसे ही है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो हमें कुछ नहीं समझते या अच्छा मैडम, हमें ये बताइएगा, आज पीपल्स पार्टी के रहनमा आजिज धामरा साहब और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनमा हैं, उन्होंने GDA पर कड़ी तनकीद की है। वो ये कह रहे हैं कि GDA का एहतजाज है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज है, वो वफाक के खिलाफ नहीं है। और दूसरी तरफ आप अंदाजा करें, एक तरफ सिंध का अवाम जो है वो एहतजाज कर रहा है, सड़कों पर है, और उस हवाले से GDA अगर रोल प्ले कर रही है अवाम के साथ, इस मामले पे एक पेज पे आ रही है, तो पीपल्स पार्टी उन पर कड़ी तनकीद कर रही है। क्या कहेंगे इस क्या कहूंगी, उनके लिए तो कुछ कहना अपने अल्फाज जाया करने के मुतरादिफ है। अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो मुल्की सूरत हाल है, मैं सिंध पर आती हूँ, जो बलोचिस्तान में सूरत हाल, बलोचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी तरजीहात ये थी कि ये हुकूमत के साथ के वो क्या कहते हैं पावर शेयरिंग फार्मूला तय कर रहे थे कि हमारी वहां पर चलेगी या नहीं चलेगी। फिर आपने भी 9 अरब का किस्सा सुना होगा कि 50 करोड़ जो MNAs को मिल रहे थे उसमें से 25 कटौती होकर 9 अरब बिलावल साहब की जिस सवाबदीद पर मिलेंगे वो अपनी सवाबदीद पर खर्च करेंगे। तो इन्हें बोले कि आप खुद मतलब वफाक के साथ हर चीज में है और खाम में रोना पीटना डालते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं है, पौधे लेके आप इंजॉय कर रहे हैं, आप फंड्स में की तकसीम में आप लोग इंजॉय कर रहे हो।
آنکھیں بند کر کے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آصف زرداری صاحب پولو میچ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے، بٹ ہمارا پولو میچ دیکھنا ضروری تھا. تو ایسے لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، جس طرح آپ نے ابھی نام لیا، ابھی میں کیا نام لوں، تو ان کی گفتگو کو اتنا زیادہ سیریس ہم لیتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو وہ ان لوگوں کی نوکری بہت سخت ہے، ان کی نوکری بہت مشکل ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے اپنے بڑوں کو. تو جو سب کچھ سائن جس وقت پریزیڈنٹ کے سائن ہیں، آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ ابھی اس مسئلے کو کہہ رہے ہیں. آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کس کا ہے؟ وہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ سندھ کا پیسہ، وہ سندھیوں کا پیسہ. اور اس کے بعد وہ لگ رہا ہے پنجاب میں اس یونیورسٹی میں، آپ پیپلز پارٹی والوں کو بولے اس میں تو جو منہ میں دہی جما کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہٹا لیں، کچھ بول لیں، چھالے تھوڑی پڑے ہیں منہ میں، بول لیں کہ وہ پیسہ تو سندھ کا ہے، ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. زمینوں پہ قبضہ، یہاں پر سندھیوں کی زمینوں پہ قبضہ ہوا، پیسے گئے وہاں پر، ایک شخص جیل پڑا ہوا اس الزام میں، پیسے دیے کہ کیوں پڑے ہیں، اور وہ پیسے خرچ کر رہے وفاق، اور اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بھی بنا دیا. یہ جس وقت مریم صاحبہ چیف صاحب کی تصویریں یہ گرین انیشیٹو پاکستان کا کیا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کیوں نہیں بولی؟ پیپلز پارٹی وفاق کے خلاف. وفاق پہلے تو ہم آپ کو دیکھیں نا کہ آپ نے سائن کیسے کیے، آپ نے افسر کی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہاں پہ قرارداد دے کر آ گئے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کسی کے خلاف احتجاج کر لوں. ارے کوئی کیا آپ لوگ اتنے مجبور ہے کہ آپ قرارداد لے کر آؤ گے؟ ہٹاؤ وہاں سے، چھوڑے، گراؤ حکومت کہ آپ یہاں پر سندھ کے لوگوں کا پانی نہیں ہوگا. کیسے اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو کیسے بے وقوف بنائیں گے؟ کل مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بن نہیں رہا، وہاں پر کام چل رہا ہے، 40,000 ایکڑ آباد ہو چکی ہے، تاکہ لوگ ہمیں ویڈیوز اور چیزیں بھیج رہے ہیں. یہاں پر یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ماڈلز کی تصویریں بھیج رہے ہیں کہ وہ جو وہاں پر جو ماڈل بنے، انہیں بولے حقیقت کی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بس اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے. یہاں پر ایسے نہیں ہو سکتا. یہ بنے، میں نے بھی آپ اس سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اس احتجاج کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، لیکن وہ آئے گا، وہ آئے گا. وہ ابھی رات دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کرنے والے، وہ کہتے ہیں نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ان کو پتہ چلے گا. ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی مطلب اس طرح وہ ہے، اور کیا میں کہوں، مطلب آپ اس میں تو اچھے طریقے سے بات بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ پھر روزہ بھی ہے، اور پھر ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ بہت ہو گیا، بہت عوام کو بے وقوف بنا لیا. جی بالکل میڈم، ایک طرف پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایک طرف 8 جولائی پہ ایوان صدر میں جن کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ سی سی آئی کے اجلاس کے بغیر وہ ایوان صدر میں وہ ترمیم بھی کرتے ہیں، ارسا میں چولستان کینال کی منظوری بھی دیتے ہیں، اور دوسری طرف بیٹھ کے سندھ میں یہ اپنی پولیٹکس کو بھی بچاتے ہیں. اچھا، دوسری طرف میڈم یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے پورا سندھ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اس میں وکلا ہو، صحافی ہو، سول سوسائٹی ہو، جی ڈی ہو، ایون وفاقی جو پارٹیز ہے، پی ٹی آئی اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس معاملے پہ سندھ کے ساتھ اسٹینڈ کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی کینالز کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک ریزولو نہیں ہو رہا. 14 مہینوں سے سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہو رہا. یہ آخر سندھ کے عوام کو اتنا ڈیگریڈ اور اتنا اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو آپ نے ابھی مجھے سوال پوچھے، میں نے آپ کو پہلے والے اس میں پہلے ہی جواب دے دیا کہ میں تو خود پریشان ہوں. یا تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سڑکوں پر، اب وہی بات ہے کہ وہ جو ایک آخری آپشن یہی بچا ہے. وہ کہا ہے نا کہ بھائی کرتا ہوں دھرتا ہوں تو میرا پیغام ہے کہ آپ نے جن کو اسمبلی میں بٹھانا تھا آپ نے بٹھا دیا، آپ نے ہمیں سڑکوں پہ چھوڑا، اب یہ سڑکیں ہماری ہیں. تو یہ ایک مضبوط لائحہ عمل بنا کے یہ سڑکوں پر اور اپنا حق چھیننے کے علاوہ یہ نہیں ملے گا. ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ مطلب بس اوپر سے وہ ہے، ادھر احتجاج ہو رہے ہیں، ادھر احتجاج ہو رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں ان کے اوپر لاٹھ ہو رہے ہیں، ان کو شیلنگ برتائی جا رہی ہے، ان پر مقدمے بنے. کس میں سے کہتے ہیں کوئی جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے، ایک جھوٹ کی حد ہوتی ہے، وہ ایسا جھوٹ انسان بولے جو کسی کو ہضم بھی ہو سکے. تو یہ آپ کے پروگرام کے تھرو سبھی کو میں نے کہتی ہوں کہ بھئی یہ ایک مضبوط لائحہ عمل اور یہ احتجاج سڑکوں پر ان کی روڈ بلاکس ان کو ایک اور وہ دھکا پہنچے، اس کے علاوہ یہ حل نہیں ہوگا. ورنہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ سندھ، میں نے جو پہلی دفعہ بات کی تھی اور پہلے ایک ویڈیو وہ کہا تھا، وہ میں اکتوبر 2024 کی میں، اس کو بھی کتنے مہینے ہو گئے.
تو مجھے بتایا کہ یہ مستقل اس پانی کے اوپر بات چل رہی ہے، مگر مجھے تو حیرت اس دن ہوئی جس وقت گرین انیشیٹو پاکستان کا افتتاح ہوا. آپ یقین نہیں کریں، میرا تو دل کیا کہ ڈوب کے مر جائے کہ یہ ہماری بات ہے، یہ ہماری حیثیت ہے. اتنا صوبہ، اتنا مطلب ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی دینا، ریونیو دینے والا صوبہ، اور یہاں کی 100 کروڑ جو اپنے آپ کو دھرتی کے بیٹے کہتے ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے. اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ جا کر وہ وہاں پر گرین انیشیٹو پاکستان کا افتتاح کرتی ہیں. اور جس صوبے کا پانی، اور چاہے انہوں نے ایسے لوگ دکھائے ہیں، ایک بحث چلائی ہوئی ہے کہ بھئی یہ سندھ دریا سندھ نام سے سندھ کا ہو گیا. ارے بھائی، ان کو بندہ بھولے کہ آپ تاریخ پڑھیں. چلے تاریخ پڑھنے پڑھانے کے تو ان کو شوق ہے نہیں، نہ پڑھتے ہیں. تو چلو مووی دیکھ لیں. موئنجو مووی ہے، اس میں بھی سندھو ندی کا وہ ہے. ظاہر وہ تحقیق کر کے ان کے اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں سندھو ندی کا. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ان کے جو دانشور بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیلٹا کو ہی نہیں مان رہے. کہتے ہیں کہ سمندر میں پانی ضائع کرنے سے بہتر ہے آبپاشی ہو جائے. اب ان کو بتائیں گے، سندھیوں کو ظاہر کہتے ہیں جو ان کے اینکر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، برملا بولتے ہیں. تو میں ان کو بولتی ہوں کہ یہ آپ ذرا پڑھ لیجئے کہ اس ڈیلٹا کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اس میں قانون قدرت کے مطابق پانی چھوڑنا ہی چھوڑتا ہے، ورنہ وہ نگل جائے گا. ہم اپنا بدین کھٹا سجاول اور یہ سب کھو کر بیٹھے ہوئے کہ ہزاروں ایکڑ. تو دیکھیں جو ایوان میں بیٹھے ہوئے، میں ایوان میں ہوتی تو میں تو ان کا جینا دو بار کر دیتی. مگر جو اس وقت یہاں پر سندھ کا مینڈیٹ لے کے کہ سندھ کی عوام نے ان کو جو تاج پہنا کر بھجوایا ہے، جو سندھ ان کو بھٹو صاحب کو پورا نہ ملا، جو بینظیر صاحبہ کو پورا نہ ملا، جو بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ان کو پورا نہ ملا. انہوں نے 2018 میں ایسی دودھ اور شہد کی ان کے حاجیوں اور غازیوں نے دودھ کی نہریں سندھ میں بہائی ہیں کہ ان کو سندھ پورا دے دیا. چلو سندھ مل گیا، سندھ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. تو پھر بولو تو صحیح نا، وہاں پر سندھ کے حقوق کا تحفظ تو کر لو. آپ لوگ تو چلے جاؤ گے، یا سندھی اپنی دھرتی چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ پانی کے ایشو کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا بھی آپ ایشو اٹھائیں. مزید ڈیولپمنٹ اٹھاتی. سندھ کے قدیم گوٹ وہاں سے زمینیں انہوں نے اپنے باپ کی زمینیں سمجھ کے ملک ریاض کو دے دی. چلو وہ آ گیا اس کے جرمانے کے طور پہ. تو وہ سندھ والوں کو تو لگے خدا کے بندے MNVC اور گمبت پہ ناچتے ہو. کوئی اچھی یونیورسٹی کو تعلیم وہ کر دو. ٹانگوں میں 460 اسکول بند ہیں. لوگ یہاں پر تباہ و برباد، تباہ. کیا کہوں، یہ انسان کے لانے کی لائق ہی نہیں ہے. میرا تو دل ہی نہیں کرتا کہ ان کے اوپر کوئی بات کروں یا ان لوگوں کو نام اپنی زبان پر لے کر آؤں. اچھا میڈم، یہ بھی ہمیں بتائیے گا، ماضی کی ہم بات کریں تو ماضی میں جس طریقے سے کالا باغ ڈیم کے لیے سندھ کی عوام نے جو رد عمل دیا، اور اس پر جو ہے پھر وفاق نے ہوش کے ناخن بھی لیے اور انہوں نے جو کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ تھا وہ ختم کر دیا. اب دوبارہ چولستان کا مطلب ان کا پرپز یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کالا باغ ڈیم بنانے چاہتے ہیں. تو اسی حوالے سے اس وقت کون سی ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے؟ جس طریقے سے ماضی میں کالا باغ ڈیم کے خلاف احتجاج تھا اور اب جو احتجاج ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی ایسی لاجک ہے؟ یا کیا پراپر پلاننگ نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ واپس نہیں ہو رہی؟ اور دوسرا، کون سی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیا وے فارورڈ ہے اس کا؟ جس طریقے سے یہ چولستان کینال نکالے جا رہے ہیں، اس کا منصوبہ رد کروانے کے لیے سندھ کے عوام یا اسپیشلی GDA نے اس حوالے سے کیا سوچا ہوا ہے کہ اب فردر لائے عمل کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے، ہر وقت نا مطلب ایسا ہوگا کہ آپ کو ماضی اچھا لگے گا. پہلے آپ سیاست بھی دیکھ لیں تو سیاست میں رواداری ہوتی تھی، سب کے خاندانی لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گی. اب آپ اپنی سندھ کی نا نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دیکھ لیں اور آنکھیں بند کر کے وہ چہرے سامنے لے کر آئیں کہ آپ کون سے لوگ آپ پہ مسلط ہو گئے ہیں. تو اسی طرح جو پہلے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کسی ایک صوبے کو، کسی ایک مطلب اس صوبے کا حق وہ کرتے ہیں، ان کے لوگوں کی آواز دبا کر آپ ملک کو، اس فیڈریشن کو آگے لے کر نہیں جا سکتے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہ ملک میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے. جو 26ویں ترمیم لے کر آگے عدالتوں کو اپنے ماتحت کر لیا، وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ وہ عوام کی رائے کو اہمیت دیں گے؟ انہوں نے 8 فروری کو عوام کی رائے کو کچلا ہے. عوام کہیں بھی نہیں ہے، نہ ان کی کسی بھی ترجیحات میں عوام نہیں ہے. ان کی کوئی پالیسی عوام کے لیے نہیں بنتی. تو وہ دیکھیے کالا باغ ڈیم ہے، اس وقت وہ تھا، سمجھدار لوگ بھی تھے، سمجھ گئے کہ اس احتجاج کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. کسی ایک صوبے کو دبا کے اس کا حق مار کے ملک ترقی کی راہ گامزن نہیں ہو سکتا. لیکن اب بھی جو تمام اداروں پر
सियासत में आप वो देख लें, सेनेट देख लें, आप असेंबली देख लें, सब तोला काबिज है। जो इस किस्म के तोले काबिज हो उनको क्या लगे रवादारी से, उनको क्या लगे आवाम से। मैं वो कह रही हूँ कि कालाबाड़ डैम बेचारा था, फिर भी अच्छा था, कुछ ना कुछ मिल जाना था उसमें सिंध को, कुछ ना कुछ भले थोड़ा मिल जाना था। मिसाल दे रही हूँ आपको, इसमें तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये झगड़ा होगा। पीर साहब ने फरमाया कि सिंधी और बलोची आपस में दस्तों गरेबा होंगे, पानी नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा तो वो पानी आगे कैसे जाएगा। सैलाब के मौसम में यहाँ पर बाराबंदी थी, जमीनें बंजर, वो सिंध का लेवल पानी नीचे इतना ऊपर आ गया कि हमारी जमीनें कहाँ तक, हैदराबाद मीरपुर खास तक सिम आ गया। ये इनको समझ नहीं आती। इनकी तो जमीन जायदाद, इनकी सब कुछ बाहर है, इनको तो वो सिंधी में कितने मसवाड़ आएगी, गुजारा कर लेंगे, हम क्या करेंगे। तो फिर वापिस से वही बात है कि इन सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। ये छोटे मोटे इन चीजों से कुछ नहीं होगा। यानी कि भाई उधर एहतजाज हुआ, उधर एहतजाज हुआ, आपस में बैठ के बाकायदा कि उस दिन को आप वो करें। खैर वैसे आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा रमजान की वजह से भी स्लो है। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद, क्योंकि हमने भी अपनी पार्टी को, अपने पीर साहब पगारा साहब को और बाकी जो जिस तरह मीटिंग्स वगैरह में बात होती है, यही है कि अब एक ठोस कदम उठाए बगैर कोई चारा नहीं है। क्योंकि जब सुनने वाले वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, आपकी आवाजों से न जागे तो फिर कान के नीचे एक बजानी पड़ती है। तो वो वक्त आ गया कि ईद के बाद इनके कान के नीचे एक लगाएं ताकि अच्छी तरीके से कान खुले और इनको पता चले कि आवाम क्या चाहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सायरा बानू साहिबा हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां असांजे पैनल जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। एक तरफ़ जेको आहे समूरी सिंध सरापा एहतजाज आहे ऐं उन हवाले सां सिंध में जेके एहतजाज थियनि पिया, पर उन बावजूद एहतजाज के इग्नोर करे ऐं सिंध जी आवाम के इग्नोर करे, उन्हनि के डिग्रेड करे, पोइ बि जेको आहे वफ़ाक़ पंहिंजी होड़ ते क़ाइमु आहे। इवन चोलिस्तान केनाल जी कम जो स्टार्ट थी वियो आहे, उते डेवलपमेंट थिए पई। बड़ी पे पाण वीडियो ॾिठी सी। सो इहो हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे त सिंध जे अवाम खे रिजेक्ट करे, सिंध जे अवाम खे इग्नोर करे वफ़ाक़ अगरि चाहे थो त उहो पंजाब लाइ बहितरी आणे सघे थो। इहो उन्हनि जो ग़लति थॉट हूंदो ऐं इहो उन्हनि जो ग़लति वे हूंदो ऐं उन तरीक़े सां सिंध जो अवाम मुकमल तौर ते उन्हनि खे रिजेक्ट कंदो ऐं सिंध जो अवाम एहतजाज जे लाइ अञा पंहिंजा रस्ता वधाईंदो। सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।